لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين اللئيم الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المحمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في الفرقان الحميد والقرآن المجيد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. صلوات بن محمد وآل محمد. برادران گرامی قدر، اللہ کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے ہمارے برادر محترم جناب ریاض جعفری صاحب کو بڑی شان کے ساتھ، بڑے تسک و احتشام کے ساتھ اور بڑی ہی اہل بیت اطہار سے محبت کے ساتھ آج کی اس مجلس کا اور آج کے اس تابوت کا اہتمام کیا کرتے تھے. پورے 2 مہینہ 8 دن وہ اسی مجلس کے لیے تن من دھن سے لگے رہتے تھے، مگر قضاء الہی سے وہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچ گئے ہیں. خوشی کی بات تو یہ ہے کہ ان کے اٹھ جانے کے بعد ان کی اہلیہ محترمہ نے اس سلسلے کو باقی رکھا، اور انشاءاللہ یہ سلسلہ ایسے ہی ہمیشہ باقی رہے تو اور بہتر ہے. اور اس کا ثواب یقیناً مرحوم ریاض جعفری صاحب کے بھی نامہ اعمال میں لکھا جائے گا، مومنین کے بھی نامہ اعمال میں لکھا جائے گا، اور خصوصیت کے ساتھ ان کی اہلیہ محترمہ کے بھی نامہ اعمال میں لکھا جائے گا جنہوں نے شوہر کی اس مجلس کی یادگار کو قائم رکھا. آئیے عزیزو، میں سب سے پہلے شہادت حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی مناسبت سے حضرت بقیت اللہ الاعظم روحی بارگاہ العالمین لہ الفدا کی مقدس اور پاک و پاکیزہ بارگاہ میں، اور اس کے بعد تمام شیعان حیدر کرار کی خدمت میں، بالاخص حاضرین مجلس کی خدمت میں تعزیت اور تسلیت پیش کرتا ہوں. عزیزو، جہاں تک امام کی تاریخ شہادت کا سوال ہے، بعض روایتوں میں 23 ذیقعدہ تسلیم کی گئی ہے، اور بعض روایتوں میں 17 صفر بھی آپ کی تاریخ شہادت کا تذکرہ کیا گیا ہے. اب یہ ہمارے لیے انتہائی سعادت کی بات ہے کہ ہم 23 ذیقعدہ کو بھی امام کی مجلس شہادت اسی جگہ منعقد کرتے ہیں، اور یہ بھی ہمارے لیے باعث سعادت ہے کہ ہم آج بھی اسی امام کی مجلس شہادت منعقد کرتے ہیں. اور صرف یہ 2 تاریخیں ہی منسوخ نہیں، ہم جس تاریخ میں جب چاہیں مولا کا سوگ منا سکتے ہیں. عزیزو، میں نے آج کی اس مجلس اعزا کے لیے قرآن عظیم کی سورہ فجر کی مقدس آیات کو مطلع سخن قرار دیا ہے. اور عزیزو، میں نے اس سال یہی طے کیا تھا کہ جتنی بھی مجالس پڑھوں گا وہ انہی آیات کے ذیل میں پڑھوں گا. وطن میں بھی انہی آیات کے ذیل میں نے مجالس کو خطاب کیا، اور یہاں جب سے آیا ہوں مسلسل اسی آیات کو عنوان سخن قرار دے رہا ہوں. چونکہ آیت کے دامن میں بڑی وسعت ہے، آیت کا دامن تنگ نہیں ہے، آیت کا دامن وسعتوں کا سرمایہ ہے، آیت کا دامن فضیلتوں کا ایک خیمہ ہے، آیت کا دامن انسانیت کو بام عروج تک پہنچانے کا زینہ ہے، آیت کے الفاظ انسان کو کرامت عطا کرنے کا وسیلہ ہے، آیت کے حروف انسان کے ذہن کی تطہیر کا آئینہ ہے، آیت کے الفاظ انسان کے شعور کی بیداری کا ذریعہ ہے، آیت کے الفاظ انسان کے ضمیر کو جگانے کا عنوان ہے. لہذا انہیں تمام باتوں کے پیش نظر میں نے سورہ فجر کی انہیں مقدس آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اور انہیں آیات کے ذیل میں آج کی مناسبت سے چند باتیں آپ حضرات کے اذہان عالیہ کے حوالے کرنے ہیں.
خالق کائنات کا قرآن ایک ایسا مقدس اور لاسانی کلام ہے جو ابتدائے نزول سے لے کے آج تک اور آج سے لے کے تا قیام قیامت ہر دور بشریت کے لیے سرنامہ ہدایت اور انسانیت کو بام عروج پر لے جانے کا عنوان بنا رہے گا۔ کل بھی قرآن کا پیغام تھا، آج بھی قرآن کا پیغام ہے، اور انشاءاللہ رہتی دنیا تک قرآن کا پیغام عالم انسانیت کے شعور کو بیدار کرتا رہے گا، ضمیر بشریت کو جھنجھوڑتا رہے گا، تاکہ انسان اپنے کردار کو اگر سجانا چاہے، اپنی سیرت کو اگر استوار کرنا چاہے تو اسے در در بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے، اسے گلیوں گلیوں میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اسے کوچہ و دیار کی خاک چھاننے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے پاس قرآن جیسا عظیم سرمایہ ہے، قرآن جیسی عظیم الہی دستاویز ہے، قرآن جیسی ایک عظیم آفاقی کتاب ہے۔ ان کی آیتوں کی تلاوت کرتا جائے، ان کے حروف کے اوپر اپنی نگاہوں کو جماتا جائے، جتنا انسان کی نظریں قرآنی حروف کے اوپر مرتکز ہوتی جائیں گی، اتنا ہی انسان کا جوہر کردار نکھرتا جائے گا۔ اسی لیے قرآن آواز دیتا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان سے بھرے ہوئے نفس، ارجعی الی ربک، اپنے پروردگار کی بارگاہ میں پلٹ آ۔ یہ جملہ خود بتا رہا ہے کہ کوئی بھی نفس اس کائنات میں ہمیشہ باقی رہنے والا نہیں ہے۔ ہر کائنات کو ایک محدود عرصے کے لیے، ہر انسان کو ایک محدود زمانے کے لیے اس زمانے کے قید و بند میں اسیر کیا گیا ہے۔ اور اس کے بعد آیت آواز دیتی ہے، ارجعی الی ربک، اپنے پروردگار کی بارگاہ میں پلٹا، راضیۃ مرضیہ، اس حال میں کہ تو بھی اللہ سے راضی ہو اور اللہ بھی تجھ سے راضی ہو۔ کیا ہر انسان کو اللہ کی بارگاہ میں پلٹنا نہیں ہے؟ نہیں، جو بھی آیا ہے اسے بارگاہ پروردگار کی طرف سفر کرنا لازمی ہے، لیکن عام انسانوں کی طرح سفر کرنا اور ہے، اپنے دامن میں اللہ کی رضایت کا سرمایہ لے کر لوٹنا اور ہے۔ اگر ہم یوں ہی لوٹ جائیں گے تو ہماری حیات کی کامیابی کا کوئی معیار نہیں ہے، لیکن اگر ہم اس شان سے اللہ کی بارگاہ میں لوٹیں کہ ہمارے ہر عمل سے اللہ راضی ہو، ہمارے ہر عمل سے اللہ خوش ہو اور ہم بھی اس کی نعمتوں سے خوش ہوں، تو یہ ہمارے لیے دنیا کی بھی کامیابی کا ذریعہ ہے اور آخرت کی بھی کامیابی کا اہم وسیلہ ہے۔ اسی لیے قرآن آواز دیتا ہے، راضیۃ مرضیہ، اس حال میں تو لوٹ گیا کہ تو بھی اس سے راضی رہے اور وہ بھی تجھ سے راضی رہے۔ فادخلی فی عبادی، میرے بندوں میں شامل ہو جا، وادخلی جنتی، اور میرے جنت میں داخل ہو جا۔ عزیزو، یہ تو ان آیات کا ایک لفظی ترجمہ تھا، لیکن اگر آیات کے قالب میں اتر کے دیکھا جائے، آیت کے سینے کے اندر جو گہرائیاں ہیں، ان گہرائیوں میں سیر کر کے اگر آیت کی حقیقتوں کا اندازہ کیا جائے تو دنیا کو احساس ہوگا جو اطمینان کی دولت اس آیت کے سینے میں بھری ہوئی ہے، یہ اطمینان کی دولت اللہ نے اپنے انبیاء کو بھی دی تھی، اپنے اولیاء کو بھی دی تھی، اپنے جانشین کو بھی دی تھی، اپنے نمائندوں کو بھی دی تھی، اپنے اولیاء الہی کو بھی دی تھی، اپنے معصومین کو بھی دی تھی، اپنے برحق خلفاء کو بھی دی تھی، لیکن انبیاء کے اطمینان کا معیار اور تھا، اولیاء کے اطمینان کا معیار اور ہے، معصومین کے اطمینان کی بلندی اور ہے، ائمہ کے کردار کی پرواز اور ہے۔ وہ انبیاء کا اطمینان تھا جو فقط ایمان کی حد تک ٹھہرا رہا، ایمان کی حد سے آگے نہ جا چکا۔ ابراہیم ہیں جو ایمان لانے کے بعد پروردگار کی ذات سے اطمینان قلب کا مطالبہ کرتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے وہ انبیاء کا مقام تھا جہاں نبی کا نفس
نفس نفس مومن تھا، نفس مطمئن نہ تھا۔ اگر نفس مطمئن ہوتا تو ایمان کے بعد اطمینان قلب کا مطالبہ نہ کیا جاتا۔ یہ اطمینان قلب کا مطالبہ کرنا اس بات کا ثبوت ہے کہ انبیاء کا کردار، ابراہیم کا کردار نفس مومن کی منزل تک آ کے ٹھہر گیا، تو وہ ابراہیم کا کردار تھا جو نفس مومن سے آگے نہ بڑھ سکا۔ یہ حسین کا کردار ہے۔ یہاں اطمینان کا مطالبہ نہیں ہے، قدرت پہلے ہی نفس مطمئنہ کا مصداق قرار دے کے آواز دے رہی ہے۔ ایک صلوات بھیجے پر اور خدا کی قسم یہ جو اطمینان ہمیں دکھائی دے رہا ہے، یہ اطمینان انبیاء کے کردار میں جوہر مشترک کے طور کے اوپر پایا جاتا ہے۔ علی کو دیکھیے گا تو یہی اطمینان کا مظاہرہ نظر آئے گا۔ جس معصوم کے کردار کے اوپر نظر کیجیے گا، جس معصوم کی سیرت کے اوپر نگاہ دوڑائیے گا، آپ کو اندازہ ہوگا جو اطمینان علی کے سینے کے اندر جوہر حیات تھا، وہی اطمینان ہر معصوم کے سینے کے اندر جوہر حیات بن کے نمایاں رہے گا۔ اسی لیے تو محاضرات راغب میں راغب نے لکھا کہ کسی بھی خاندان میں فضائل و کمالات کو اتنے عروج کے اوپر نہیں دیکھا گیا جتنے عروج کے اوپر فضائل و کمالات کو علی کے خاندان میں دیکھا گیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ علی کو دیکھا تو وہی انداز نظر آ رہا ہے، حسن کو دیکھا تو وہی انداز نظر آ رہا ہے، حسین کو دیکھا تو وہی انداز نظر آ رہا ہے، زین العابدین کو دیکھا تو وہی انداز نظر آ رہا ہے، محمد باقر کو دیکھا تو وہی جلوہ نظر آ رہا ہے، جعفر صادق کو دیکھا تو وہی تیور نظر آ رہا ہے، موسی کاظم کو دیکھا تو وہی غصے کے ضبط کرنے کا عنوان نظر آ رہا ہے، علی رضا کو دیکھا تو وہی مشیت کا آئینہ دکھائی دے رہا ہے، محمد تقی کو دیکھا تو وہی تقوی کی بہار دکھائی دے رہی ہے، علی نقی کو دیکھا تو نقابتوں کا آئینہ نظر آ رہا ہے، حسن عسکری کو دیکھا تو وہی فاتحانہ شان دکھائی دے رہی، اور آخری رہبر کو دیکھا تو وہی انداز۔ گویا قدرت بتانا چاہتی ہے کہ جو کمالات ہر معصوم میں الگ الگ تھے، آخری منزل کے اوپر ایک ایسا انسان ظاہر ہوگا جو بیک وقت علی بھی ہوگا، بیک وقت حسن بھی ہوگا، بیک وقت حسین بھی ہوگا، اور وہ دنیا والے ہیں جن کے کردار میں ناموں کی بنیاد کے اوپر فرق ہے، مگر یہاں تنہا شخص واحد ہے جو ایک انسان، اور مگر وہی علی بھی ہے، وہی حسن بھی۔ اسی لیے روح صداقت آواز دیتی ہے، ہمیں کردار کے اعتبار، کردار کی مخالفت کے اعتبار سے نہ پہچانو۔ ہمارا کردار تمہاری نگاہ ظاہر میں الگ ہو سکتا ہے، مگر سچائی کا جو عنوان ہے اس پیمانے کے بنیاد کے اوپر ہم سب ایک ہیں۔ اسی لیے تو رسول نے فرمایا ہم سب کے سب محمد ہیں، چاہے پہلا ہو چاہے آخر ہو۔ ایک صلوات دے دیں۔ تو آپ نے محسوس کیا جو انداز، جو جلوہ، جو تیور جہاں نظر آ رہا ہے، وہی نظر وہی تیور ہر ایک کے کردار میں سمایا ہوا ہے۔ اتحاد کردار کے اعتبار سے دیکھا جائے، سیرت کی یکسوئی کے اعتبار سے دیکھا جائے، مزاج کی یکسانیت کے اعتبار سے دیکھا جائے، تب بھی رسالت اور امامت کے کردار میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جو رسالت کا کردار ہے وہی امامت کا کردار ہے، جو امامت کا کردار ہے وہی رسالت کا کردار ہے۔ امامت کا کردار رسالت سے ملتا ہے، ملکوتیت سے نہیں ملتا۔ اگر امامت کے کردار کی وسعتوں کو پہچاننا ہے تو امامت کے کردار کی وسعتوں کو پہچاننے کے لیے رسالت کے کردار کو پہچاننا ضروری۔ کیوں؟ رسالت کا کردار مقدمہ ہے، امامت کا کردار اس مقدمے کا تتمہ ہے۔ جو رسول کا کردار وہی امام کا کردار۔ اتحاد کردار کا مرحلہ ہے، اتحاد سیرت کا مرحلہ ہے۔ تاریخ نے ایک منظر تحریر کیا۔ کون سا منظر؟ ایک انسان نے خواب میں دیکھا۔ کیا خواب میں دیکھا؟ کہ سرور عالی مرتبت مسجد کے اندر تشریف فرما ہے، ان کے سامنے خرمے کا ایک طبق رکھا ہوا ہے۔ یہ انسان خواب میں رسول کے پاس جاتا ہے، سلام کرتا ہے، جواب سلام پاتا ہے۔ رسول کے سامنے خرمے کا طبق رکھا ہوا تھا، اس نے خرمے کی گزارش کی، رسول نے ہاتھ بڑھایا اور ایک مٹھی کھجور اس کے حوالے کر دی۔ اب اس نے جب اس کھجوروں کی تعداد کو شمار کیا
تو یہ تعداد میں 18 تھے۔ اب اس انسان کا بیان ہے کہ جب میری آنکھ کھلی تو میں عجیب پریشان تھا، میں عجیب سراسیمہ تھا، مجھے عجیب حیرانی کا عالم تھا، اب میں ششدر میں ڈوبا ہوا تھا۔ آخر رسول نے 18 ہی خرمے کیوں دیے؟ طرح طرح کے ذہن میں خیالات پیدا ہونے لگے۔ کبھی ذہن میں یہ خیال آیا شاید یہ میرے لیے تنبیہ ہے کہ تمہاری حیات کے 18 دن باقی ہیں۔ کبھی یہ خیال ذہن میں آیا کہ شاید میری عمر کے 18 مہینے باقی ہیں۔ کبھی یہ خیال آیا شاید میری عمر کے 18 لمحے باقی ہیں یا 18 طرح طرح کے خیالات ذہن کے گوشے میں گردش کر رہے تھے۔ میں پریشان تھا، خواب کی تعبیر تلاش کرنا چاہتا تھا، مگر کوئی ایسا نظر نہ آیا جس سے اپنے خواب کی تعبیر دریافت کرتا۔ اتنے میں ایک شور اٹھا۔ کیا شور اٹھا؟ امام علی رضا مدینے سے خراسان کی سرزمین پہ تشریف لائے ہیں۔ صلوات بھیج دیجیے پر خراسان میں ایک علاقہ ہے مرو کا، امام خراسان کی سرزمین مرو میں تشریف لائے ہیں اور مسجد میں تشریف فرما ہے۔ لوگ امام کو سلام کرنے کی غرض سے حاضر ہو رہے ہیں۔ میرے ذہن میں خیال آیا اس سے بہتر موقع ہی نہیں اپنے خواب کی تعبیر دریافت کرنے کا۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول کو خواب میں دیکھا تھا۔ جد امجد کے خواب کی تعبیر بیٹے سے اچھا کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ لہذا میں بھی مسجد کے اندر گیا۔ میں نے کیا دیکھا کہ محراب میں امام تشریف فرما ہے، بالکل اسی انداز سے جس انداز سے خواب میں رسول کو دیکھا تھا، اسی جلووں کے ساتھ جس جلووں کے ساتھ رسول خواب میں تھے، اسی کیفیت کے ساتھ جس کیفیت کے ساتھ رسول کو خواب میں دیکھا تھا۔ رسول کے سامنے بھی خرمے کا ایک طبق رکھا ہوا تھا، امام کے سامنے بھی خرمے کا ایک طبق رکھا ہوا۔ اب میں آگے بڑھا اور میں نے سلام کیا، امام نے جواب سلام دیا اور میں نے خرمے کا مطالبہ کیا۔ امام نے جیسے ہی میرے سوال کو سنا اپنے ہاتھ کو بڑھایا، ایک مٹھی کھجور میرے حوالے کر دی۔ اب جیسے مجھے ایک مٹھی کھجور ملی اور میں نے اسے شمار کیا تو یہ تعداد میں 18 تھے۔ میں نے کہا آقا فرزند رسول کچھ اور عنایت فرما دیجئے، یہ 18 تو میرے لیے بہت کم ہے، کچھ اور دے دیجئے۔ سنیں گے امام نے کیا فرمایا؟ اگر میرے جد نے خواب میں اس سے زیادہ دیے ہوتے تو میں بھی تم کو اس سے زیادہ خواب میں دیتا۔ کیا کہنا ایک امام کے چاہنے والے کا، خواب کی تعبیر بھی ملی، امام کی زیارت بھی ملی۔ یہ ہے رسالت کا کردار۔ دیکھا آپ نے امامت کا کردار رسالت کے کردار سے کتنا ملتا جلتا ہے۔ ارے دنیا اب بیداری میں کردار کو ملانے کی کوشش کرتی ہے، اور یہاں تو عالم یہ ہے کہ خواب میں بھی جو کردار دکھایا گیا اور وہی کردار بیداری میں نظر آ رہا ہے۔ ایک صلوات بھیجنے والا رسالت کا کردار اگر دیکھنا ہے تو وہیں نظر آئے گا جہاں امامت کا کردار ہوگا۔ امامت کے کردار سے ہٹ کے رسالت کا کردار دکھائی نہیں دے سکتا۔ کیوں؟ جب سب محمد ہیں، سب علی ہیں، سب حسن ہیں، سب حسین ہیں، تو جو ایک کا کردار وہی سب کا کردار ہے۔ عزیزو، آپ نے تاریخوں میں پڑھا ہے، آپ نے ذاکروں سے سنا ہوگا یقیناً کہ مامون نے آپ کو اپنا ولی عہد بنانے کی بھرپور کوشش کی اور ولی عہد بنایا بھی، لیکن تاریخ میں ملتا ہے کہ جب مامون نے آپ کو مدینے سے خراسان بلایا، آپ کو ولی عہدی کی پیشکش کی، تو امام نے کیا فرمایا؟ امام کسی طرح ولی عہدی کو قبول نہیں کر رہے تھے، بلکہ آواز دے رہے تھے، مامون میں نے اپنے آباء و اجداد سے سنا ہے کہ یہ ولی عہدی مجھے راس نہیں آئے گی، یہ ولی عہدی مجھے نصیب نہیں ہوگی۔ کہا کیسے آپ کہہ رہے ہیں؟ کہا میں تیری زندگی ہی میں شہید کر دیا جاؤں گا۔ کہا میرے ہوتے ہوئے کس کی مجال ہے جو آپ کو شہید کرائے؟ سنیں گے امام کا جملہ۔ امام نے آواز دی، مامون مصلحت نہیں ہے، ورنہ میں اپنے قاتل کا نام بھی بتا سکتا ہوں۔ مامون نے بہت اصرار کیا ولی عہد بننے کے لیے۔ امام کسی طرح ولی عہدی کی پیشکش کو قبول نہیں کر رہے ہیں۔ ایک دفعہ جب مامون جھنجلا گیا،
کہ اچھا آپ ولی عہدی کو صرف اس لیے قبول نہیں کر رہے ہیں تاکہ دنیا کو بتا سکیں کہ بادشاہ اتنا عاجز ہے کہ مجھے ولی عہد نہیں بنا سکتا. تو امام نے فرمایا ارے تو بھی تو مجھے ولی عہد بنا کے یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ یہ لوگ ظاہری اعتبار سے دنیا سے علیحدہ ہو گئے ہیں, لیکن جیسے یہ عہدہ مل جاتا ہے آگے دوڑ کے عہدے کو لے لیتے ہیں. کسی طرح امام نے ولی عہدی کو قبول نہیں کیا. اب بالآخر مامون نے ایک جملہ کہا اگر آپ ولی عہدی کو قبول نہیں کریں گے تو میں آپ کو قتل کر دوں گا. چاروں ناچار امام نے ولی عہدی کی پیشکش کو قبول کیا, لیکن ایک شرط کے ساتھ. مامون دیکھ میں ولی عہدی کو قبول تو کر رہا ہوں, لیکن تیرے مزاج کے اعتبار سے فیصلہ نہیں کروں گا, تیری سیرت کے اعتبار سے فیصلہ نہیں کروں گا. جو حکم قرآن ہوگا وہی فیصلہ کروں گا, جو حکم حدیث ہوگا وہی فیصلہ کروں گا. ایک لمحہ بھی قرآن و حدیث سے ہٹ کے کوئی بات نہیں بیان کروں گا. اور دوسری شرط یہ ہے کہ میں کبھی حکومت کے معاملات میں دخل اندازی نہیں کروں گا. ماہ مبارک رمضان کا زمانہ تھا جب امام نے ولی عہدی کو قبول کیا. بس جیسے ہی یہ خبر عام ہوئی امام کے چاہنے والے حساس بساس ہو گئے. امام کے چاہنے والے پھولے نہیں سماتے. اب امام سے دین کی بھی باتیں معلوم ہوں گی, امام سے دنیا کی بھی باتیں معلوم ہوں گی, لیکن بنی عباس جلے بھنے جا رہے تھے. برسوں کی ریاضتیں خاک میں ملی جا رہی تھیں, برسوں کی کوششیں پامال ہو رہی تھیں, لیکن امام کے چاہنے والے خوش تھے. اب امام کو منظر عام پہ آنے کا موقع ملے گا, امام سے دین کی باتیں ملیں گی, اور گویا امام کے ہاتھ پہ بیعت ہو رہی ہے, بیعت ہو رہی ہے. رمضان کا زمانہ گزرا, عید کا دن آیا. بس جیسے ہی عید کا دن آیا مامون نے پیغام بھیجا فرزند رسول میری خواہش ہے آج نماز عید آپ کی قیادت میں ادا کی جائے. امام نے فوراً پیغام بھیجا میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ حکومت کے معاملات میں دخل اندازی نہیں کروں گا. لیکن جب مامون کا اصرار بڑھتا گیا تو امام نے اس شرط کے ساتھ اس پیشکش کو قبول کیا کہ میں اسی انداز سے جاؤں گا جس انداز سے میرے جد رسول نماز کے لیے جایا کرتے تھے. شرط منظور ہو گئی. روز عید کا سورج افق کائنات کے اوپر طالع ہوا, اس کی روشنی صفحۂ کائنات کے اوپر پھیلی, اس کی کرن نے انسانوں کے دلوں کو منور کیا. اب جیسے ہی چاشت کا وقت آیا امام نے غسل کیا, لباس فاخرہ زیب تن کیا, رسول کا ماما سر پہ رکھا, علی کی ابا دوش پہ رکھی, حسین کی قبا جسم کے اوپر رکھی. امام پوری تیاری کے ساتھ نماز عید کے لیے آمادہ ہو رہے ہیں, اور کس شان سے علی کا جلوہ لیے ہوئے, حسن کا اخلاق لیے ہوئے, حسین کا صبر لیے ہوئے, عابد کی عبادت کی دستار لیے ہوئے, باخر کے علم کی وجاہت لیے ہوئے, صادق کی صداقتوں کا پرچم لیے ہوئے, کاظم کی قضاوتوں کا عنوان بنے ہوئے, اور اپنی رضایتوں کا آئینہ لے کے امام بیت الشرف سے نکلے. ادھر حکومت نے بھی اعلان کر دیا ہے ایک انتہائی احترام کے ساتھ امام کو مصلی تک لے جایا جائے. چاہنے والوں کا مجمع, اراکین سلطنت کا ہجوم, امام کے در دولت کے اوپر چاہنے والوں کا مجمع. ایسا لگتا ہے سن 35 ہجری کا زمانہ دوبارہ لوٹ آیا ہے اور دنیا علی کی دہلیز کے اوپر بیعت کرنے کے لیے جمع ہو گئی ہے. امام آگے بڑھ رہے ہیں, فلک شگاف نعرے, اللہ اکبر کے نعرے, زمین سے آسمان تک تکبیر کا شور, چاہنے والوں کا مجمع, دو رویا صفیں, امام کا قافلہ آگے بڑھتا جا رہا ہے. فلک شگاف تکبیر کے نعروں سے کائنات کی فضائیں گونج رہی ہیں. امام علی کے علم کا عنوان بنے ہوئے آگے بڑھتے جا رہے ہیں. ایک گریے کا عالم ہے, ایک ہیجان ہے, ایک طوفان ہے, چاہنے والوں کا سینہ پھولا جا رہا. اتنے میں فضل بن سہیل آگے بڑھا. ارے دوڑا دوڑا مامون کے پر, مامون ارے تو نے کتنی بڑی غلطی کر دی. کہا کیا غلطی کی ہے؟ کہا کسے تو نے نماز کے لیے بھیج دیا ہے؟ کہا کیا مطلب ہے؟ کہا دیکھتے نہیں ایک طوفان برپا ہے, مسلمانوں کا ہیجان تو دیکھیے, ایک
قیامت کبریٰ کا عالم ہے. اگر فرزند رسول عیدگاہ تک پہنچ گئے تو تمہاری حکومت کا جنازہ نکل جائے گا. ارے انہیں واپس کر دے. فوراً مامون نے پیغام بھیجا, فرزند رسول آپ کو زحمت ہوئی, ہم آپ سے معذرت خواہ ہیں, آپ واپس جائیے, وہی نماز پڑھائے گا جو روزانہ پڑھاتا تھا. بات تمام ہو گئی. لیکن دنیا دیکھے امامت کا کردار کیا ہے, دنیا دیکھے امامت کی سیرت کیا ہے. تاریخ نے لکھا کہ اگر امام کے علاوہ کوئی دوسرا انسان ہوتا تو حالات کو سازگار دیکھ کر, حالات کو موافق دیکھ کر انقلاب کا نعرہ بلند کر دیتا. لیکن یہ علی رضا کا کردار ہے. آپ واپس چلے آئے اور اپنے واپس آنے سے دنیا کے اوپر یہ ثابت کر دیا. ایک دنیا والوں دیکھ لو, سروں پہ حکومت کرنا آسان ہے, دلوں پہ حکومت کرنا کتنا مشکل ہے. یہ ہمارے محمد کا حصہ ہے. ہم قید میں بھی رہیں گے تو ہمارا کلمہ زبانوں کے اوپر حقانیت کا پرچم بلند کرتا رہے گا. اور میں تو سمجھتا ہوں علی کی تاریخ دہرائی گئی ہے. رسالت کا کردار امامت کے کردار کے علاوہ کہیں نہیں ملتا. علی کی تاریخ دہرائی گئی ہے. سن 35 ہجری میں جب علی ظاہری خلافت کے اوپر فائز ہوئے تھے اور ظاہری خلافت میں فائز ہونے کے بعد جیسے ہی علی نماز کے لیے نکلے, لوگوں نے علی کو مسجد کی طرف جاتے ہوئے دیکھا اور پکار تقریباً 25 سال کے عرصے میں رسول کا کردار کتنا بھلا دیا گیا تھا کہ جیسے ہی سن 35 ہجری میں ظاہری خلافت کے بعد علی مسجد کی طرف نماز کی امامت کے لیے آگے بڑھتے ہیں, لوگوں نے علی کی رفتار کو دیکھا, علی کے کردار کو دیکھا, علی کی چال کو دیکھا, علی کے انداز کو دیکھا اور آواز دی, ہمیں رسول کا زمانہ یاد آ رہا ہے, ہمیں رسول کی رفتار یاد آ رہی ہے, ہمیں رسول کا انداز یاد آ رہا ہے, ہمیں رسول کو جوہر یاد آ رہا. اور آج 200 سال کے بعد امام رضا نماز کے لیے نکلے ہیں, ابھی مصلی تک نہیں پہنچے ہیں اور مجمع پکار پکار کی آواز دے رہا ہے, ہمیں رسول کا انداز یاد آ رہا ہے. اے دنیا والوں دیکھ لو, حکومت کر لینا آسان ہے, رسالت کا کردار اپنانا بہت مشکل ہے. اور یہ کام صرف علی کا ہے, چاہے وہ علی ابن ابی طالب ہوں یا علی ابن موسی رضا ہوں. دیکھا آپ نے امامت کا کردار کتنا ملتا جلتا ہے. اور حقیقت ہے رسالت کا کردار اگر دنیا دیکھنا چاہے تو امامت کے کردار سے ہٹ کے رسالت کا کردار نظر نہیں آ سکتا. ایک صلوات بھیجیے بر محمد والے. اور عزیزو, یہی وہ سیرت کے پہلو ہیں جس نے امام کا عرفان دلوں کے آئینے میں روشن کیا. اور آج رضایت غریب کا روضہ ساری کائنات کے لیے دعوت فکر و نظر ہے. دنیا آگے دیکھے, کل کا غریب الوطن آج کتنے سکون سے مشہد کی سرزمین کے اوپر آرام کر رہا ہے اور دنیا اس کے مزار کا طواف کر رہی ہے. کہاں گئے دنیا کے تاج رکھنے والے شہنشاہ؟ کہاں ہیں دنیا کے بادشاہ؟ کہاں ہیں سلاطین زمانہ؟ کہاں ہیں بادشاہوں کی قبریں؟ کہاں ہیں سلاطین زمانہ کے مقبرے؟ نہ کسی کا نام ہے, نہ کسی کا نشان ہے, سب کھنڈر میں تبدیل ہو چکا ہے. لیکن کل کا غریب الوطن آج بھی اس کا نام زندہ ہے, اس کا نشان بھی زندہ ہے. اور یہ تو تاریخی سچائی ہے. اگر کسی بادشاہ کی قبر کا پتہ بھی ملتا ہے تو اللہ والوں کے طفیل میں ملتا ہے. اسی لیے آج اگر ہارون کی قبر کا پتہ چلتا ہے تو وہ بھی امام رضا کی قبر کے صدقے میں پتہ چلتا ہے. امام رضا کے پہلو میں ہارون کی قبر ہے. شاید اسی لیے رضا قریب نے آواز دی تھی, یہ دنیا کے بادشاہوں کی چالاکی تھی, یہ دنیا کے بادشاہوں کی ہوشیاری تھی. بڑی شخصیتوں کے پہلو میں رہو
تاکہ نشان قبر محفوظ ہو جائے، ان کا نام زندہ رہے تو ان کے نام کے صدقے میں ہمارا نام بھی زندہ رہے۔ آج جو بھی مشہد کی سرزمین پہ رضائے قریب کی زیارت کے لیے جاتا ہے، جو ذریعہ آپ نے دیکھی ہے وہ امام رضا کی قبر ہے، اور اسی کے پہلو میں ہارون کی بھی قبر ہے۔ لہذا ہر زائر رضا کی دوہری ذمہ داری ہے، ہر زائر رضا کا دوہرا فریضہ ہے۔ جب بھی خراسان کی سرزمین کے اوپر رضائے قریب کی زیارت کے لیے جائے تو اس کی دوہری ذمہ داری ہے۔ مظلوم کے اوپر اگر صلوات بھیجتا ہے تو ظالم کے اوپر لعنت بھی بھیجنا ضروری ہے۔ کیوں؟ اگر ایک مقام کے اوپر ظالم اور مظلوم دونوں جمع ہو جائے تو محبت اور نفرت کا فریضہ بھی ایک ساتھ ادا ہوتا جائے۔ لہذا صلوات بھیجنا بھی ضروری ہے۔ مظلوم کے اوپر سلام کرنا ضروری ہے، کیونکہ اسی مظلوم کے پہلے میں ظالم کی بھی قبر ہے۔ لہذا ظالم سے اظہار بیزاری بھی ضروری ہے، تاکہ محبت کا بھی فرض پورا ہو جائے، نفرت کا بھی فرض پورا ہو جائے۔ خراسان کی سرزمین کیا قیامت خیز سرزمین ہے، جسے دنیا غریب الوطن کہتی ہے۔ دنیا جائے اس کے روضے کی شہنشاہیت کو دیکھے، اس کے روضے کی ضیافت کو دیکھے، اس کے روضے پہ زائروں کے احترام کو دیکھے، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم یقیناً کسی امام کی بارگاہ میں آئے ہیں۔ امام کبھی اپنے زائر کو ذلیل نہیں کرتے، امام کی طرف سے ضیافت کا عظیم اہتمام۔ یہ خراسان کی سرزمین ہے، یہ خراسان کا بادشاہ ہے۔ ایک چھوٹے سے شہر میں دفن ہونے والا قریب الوطن اتنا عروج پاتا ہے، آج کائنات کے گوشے گوشے میں اس کا نام بھی زندہ ہے، اس کا کردار بھی زندہ ہے۔ کیا تاریخ ان لمحات کو فراموش کر سکتی ہے جب نیشا پور کی سرزمین کے اوپر امام کا قافلہ گزر رہا ہے؟ جیسے ہی نیشا پور کی سرزمین سے امام کا قافلہ گزرا، چاہنے والوں کا ازدحام تھا، عقیدت مندوں کا ایک مجمع تھا، مجمع شوق سے آواز دے رہا تھا، فرزند رسول ایک زمانہ ہو گیا جمال رسالت کا دیدار کیے ہوئے، محمل کا پردہ ہٹائیے، جمال رسالت کا دیدار کرائیے۔ تاریخ لکھتی ہے امام کی سواری آگے بڑھی، اتنے میں محمل کا پردہ اٹھا، امام نے اپنا سر باہر نکالا، مجمع نے امام کے چہرے کی زیارت کی، محمل کا پردہ پھر اٹھا۔ شوق بے قراری میں ایک دوسری آواز بلند ہوئی، فرزند رسول، رسول کے چہرے کی زیارت نصیب ہو گئی۔ اب رسول کا لہجہ سننے کا اشتیاق ہے، اپنے جد کا کوئی فرمان، اپنے جد کا کوئی پیغام، اپنے جد کی کوئی حدیث بیان کیجیے۔ امام کی سواری آگے بڑھتی جاتی ہے، جیسے ہی حدیث سننے والوں نے حدیث کی درخواست کی، تاریخ کا فقرہ ہے، ایک دفعہ محمل کا پردہ اٹھتا ہے، امام سر باہر نکالتے ہیں اور باہر نکال کے آواز دیتے ہیں، مجھ سے میرے پدر بزرگوار موسیٰ بن جعفر نے بیان کیا ہے، ان سے ان کے پدر بزرگوار جعفر ابن محمد نے بیان کیا ہے، ان سے ان کے پدر بزرگوار محمد ابن علی نے بیان کیا ہے، ان سے ان کے پدر بزرگوار علی ابن الحسین نے بیان کیا ہے، ان سے ان کے پدر بزرگوار حسین ابن علی نے بیان کیا ہے، ان سے ان کے برادر نامدار حسن ابن علی نے بیان کیا ہے، ان سے ان کے پدر بزرگوار علی ابن ابی طالب نے بیان کیا ہے، ان سے ان کے برادر نامدار رسول خدا نے بیان کیا ہے، رسول سے جبریل نے بیان کیا ہے، جبریل نے لوح محفوظ پہ قلم قدرت سے لکھا ہوا دیکھا ہے، کلمۃ لا الہ الا اللہ حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی۔ کلمہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، بلند آواز سے بھیج دیجیے۔ کلمہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، جو میرے قلعے میں داخل ہو گیا آمن من عذابی۔ روایت کے لفظ ہیں، محمل کا پردہ گرتا ہے، امام کی سواری آگے بڑھتی ہے، پھر پردہ اٹھتا ہے،
امام آواز دیتے ہیں ولیکن بشرطہا و شروطہا، لیکن فقط زبان سے کلمہ توحید کہہ دینا کافی نہیں ہے، اس کی کچھ شرطیں بھی ہیں، اس کے کچھ شرائط بھی ہیں۔ وَأَنَا مِن شُرُوطِهَا، اور میری ولایت کا اقرار اس کی عظیم ترین شرط ہے۔ گویا امام نے نیشاپور کی سرزمین کے اوپر اس بات کو واضح کر دیا، زبان سے کلمہ توحید کا دہرانا بیکار ہے اگر شرائط توحید نہ پائے جائیں، اگر میری ولایت کا اقرار نہ کیا جائے، اور وہ خدا نہیں جو بندوں کی ہدایت کا انتظام نہ کرے، اور وہ بندہ نہیں جو ولایت کا اقرار نہ کرے۔ ایک صلوات بھیجیں۔ سمجھ میں نہیں آتا چاہنے والے کو حدیث کا امام کے چہرے کی زیارت کا اتنا اشتیاق کیوں ہے؟ دنیا یہی تو کہہ رہی ہے کہ رسول کا چہرہ دیکھے ہوئے ایک زمانہ ہو گیا، آپ اپنے چہرے کی زیارت کرائیے تاکہ رسول کا چہرہ یاد آ جائے۔ میں کہوں گا ہارون جیسا بادشاہ ابھی کل مرا ہے، مامون جیسا بادشاہ موجود ہے، امین جیسا بادشاہ نگاہوں کے سامنے ہے۔ ارے کیا بادشاہوں کے چہرے کی زیارت سے دل کو تسکین نہیں ہوتی؟ ارے جتنا دل چاہے مامون کے چہرے کو دیکھیے، جتنا دل چاہے امین کے چہرے کو دیکھیے۔ کیا ان بادشاہوں کے چہرے کی زیارت سے انسان کو سکون نہیں ملتا؟ ارے بادشاہوں کا چہرہ دیکھا جائے گا تو انعام ملے گا، تحفہ ملے گا، سوغات ملیں گے۔ ایک بوریا نشین کے چہرے کو دیکھنے نہ دیکھنے سے کیا فائدہ؟ اب وہاں کیا ملنے والا ہے؟ جب نہیں مجمع کا شوق آواز دے۔ ارے بادشاہوں کا چہرہ دیکھتے دیکھتے دنیا عاجز آ چکی ہے، اب اس کا چہرہ دیکھے جس کے جد کا کلمہ زمانوں سے دہرایا جا رہا ہے۔ لہذا دنیا امام کا چہرہ دیکھنے کے لیے بے چین ہے، اور جب امام کی زیارت ہو چکی تو مجمع کو لہجہ رسالت سننے کا اشتیاق ہے۔ ایک حدیث بیان فرمائیے، کیا مسلمانوں کے ہاں کوئی حدیث کا سرمایہ نہیں تھا؟ کیا حدیث کے ذخیرے ختم ہو گئے تھے؟ کیا حدیث کی کوئی کتاب موجود نہیں تھی؟ کیا محدثین حدیث مر گئے تھے؟ کیا راویان حدیث دنیا سے رخصت ہو چکے تھے؟ نہیں، مامون کے دربار میں محدثین بھی تھے، راویان حدیث بھی تھے، مرویان حدیث بھی تھے، حدیث کے ذخیرے بھی تھے۔ خود مامون بڑا علم دوست انسان تھا، اس کے دربار علماء اور فضلاء سے ہر دم بھرا رہتا تھا، لیکن اس کے باوجود فرزند رسول سے حدیث سننے کا اشتیاق یہ بتا رہا ہے جو حدیث راویوں سے سنی جائے گی وہ اور ہوگی، جو حدیث فرزند رسول کی زبان سے سنی جائے گی اس حدیث کا کمال اور ہوگا۔ اور عزیزو، حدیث سننے والوں نے اپنے حافظے کے اوپر اعتماد نہیں کیا، حدیث سننے والوں نے اپنے دماغ کے اوپر بھروسہ نہیں کیا، بلکہ روایت کی لفظیں ہیں 24,000 قلمدان امام کی حدیث کو لکھنے کے لیے اکٹھا ہو گئے تھے۔ امام کوئی حدیث بیان فرمائیں ہم فوراً اس کو نوٹ کریں، سمجھ میں نہیں آتا یہ مشیت کا انتظام تھا یا قدرت کا انتقام تھا۔ کل انہی مسلمانوں سے میرا رسول ایک قلم اور کاغذ کا مطالبہ کر رہا تھا، لیکن مسلمانوں نے میرے رسول کو قلم اور کاغذ دینے سے انکار کر دیا تھا۔ قدرت نے آواز دی مجھے وقت کا انتظار ہے، وقت آنے دو، تم ایک قلم اور کاغذ دینے سے انکار کرو گے میں ہر ہاتھ کو قلمدان بنا دوں گا۔ جتنے انسان ہوں گے ہر ہاتھ میں قلم ہوگا میرے فرزند کی حدیث کو لکھنے کے لیے۔ ایک صلوات بھیجیں برما۔ تو آپ نے محسوس کیا جو رسالت کا کردار وہی امامت کا کردار۔ اور آخر کلمات میں ایک جملہ اور کہتا چلوں، دنیا امام کو پہچانے نہ پہچانے، دنیا امام کی سیرت کو پہچانے یا نہ پہچانے، دنیا
امام کے کردار سے درس عبرت حاصل کرے نہ کرے کوئی پرواہ نہیں. امام احمد ابن حنبل پہچانتے ہیں. جب امام احمد ابن حنبل کی نگاہوں سے یہ حدیث سلسلۃ الذہب گزری جس میں امام نے یہ فرمایا تھا کہ مجھ سے بیان کیا ہے موسیٰ ابن جعفر نے، ان سے جعفر ابن محمد نے، ان سے محمد ابن علی نے، ان سے علی ابن الحسین نے، ان سے حسین ابن علی نے، ان سے حسن ابن علی نے، ان سے علی ابن ابی طالب نے، ان سے رسول نے، ان سے جبریل نے لوح محفوظ. امام احمد ابن حنبل کہتے ہیں کہ جب یہ سلسلہ حدیث سلسلۃ الذہب اور یہ سلسلہ حدیث کے راویوں کے اسناد کا جب میری نگاہ سے گزرا تو دنیا والوں سنو اور امام احمد ابن حنبل کا عقیدہ محسوس کرو. امام احمد ابن حنبل نے فرمایا ہے کہ نیشا پور کی سرزمین کے اوپر امام نے جو حدیث کا سلسلہ بیان کیا ہے اگر اس سلسلے کو کسی پاگل پہ پڑھ دیا جائے تو وہ عاقل ہو جائے گا، کسی دیوانے پہ پڑھ کے دم کر دیا جائے تو وہ دانا ہو جائے گا. اب دنیا انہیں پہچانے نہ پہچانے، امام احمد ابن حنبل ان کے کردار کی وسعتوں کو پہچانتے ہیں اور شاید یہی وجہ تھی یہ کردار دنیا کے نگاہوں کو راس نہ آیا، یہ کمال دنیا کی نگاہوں کو راس نہ آیا، یہ کردار کے منارے دنیا کی نگاہوں کے اندر ہمیشہ باقی نہ رہے. اور اسی لیے چراغ حیات کے خاموش کرنے کی سازش رچی گئی، منصوبہ تیار کیا گیا. مامون نے منصوبہ بنایا امام کو زہر دغا سے شہید کر دیا جائے. امام کو علم غیب ہوتا ہے، ادھر مامون نے منصوبہ بنایا، ادھر امام نے ہرسمہ کو اپنے قریب بلایا. آواز دی ہرسمہ تمہیں خبر ہے 2 روز کے بعد میری شہادت ہو جائے گی. یہ مامون مجھے انگور میں زہر پیش کرے گا اور 2 دن کے بعد میری شہادت ہو جائے گی. لیکن ہرسمہ یاد رکھنا جب میری شہادت ہو جائے تو میرے قریب نہ آنا. میرا فرزند مدینے سے آئے گا، مجھے غسل دے گا، مجھے کفن پہنائے گا. جب غسل و کفن آراستہ ہو جائے تب تم میرے جنازے کے قریب آنا، مامون کو میرے مرنے کی خبر دینا اور مامون میرے جنازے کو ہاتھ لگائے گا. اب مامون سے اتنا ضرور کہہ دینا اگر جنازے کو ہاتھ لگایا تو عذاب الہی نازل ہو جائے گا. امام نے ہرسمہ کو وصیت کی، ادھر مامون نے امام کو دربار میں بلایا، اپنے پہلو میں جگہ دی، اپنے زوم ناقص کی بنیاد کے اوپر بہترین انگور کے خوشے امام کی نگاہوں کے سامنے رکھے. کہا فرزند رسول بہترین انگور میں نے آپ کے لیے حاصل کیے ہیں، اسے تناول فرمائیے. امام نے فرمایا اس سے بہتر انگور جنت میں میسر ہیں. مامون نے آواز دی آپ کو میری طرف سے شک ہے؟ امام نے آواز دی میرا وقت قریب آ چکا ہے. اب جیسے ہی مامون کا اصرار بڑھتا گیا امام نے 2-3 دانے انگور کے تناول فرمائے. زہر نے جسم میں اندر اثر کرنا شروع کیا. امام مامون کے پہلو سے اٹھے آنا چاہتے ہیں. مامون نے پوچھا فرزند رسول کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ کہا جہاں تو نے بھیجا ہے وہیں جا رہا ہوں. امام گھر تشریف لائے. 2 دن کے بعد امام کی شہادت نصیب ہو جاتی ہے. امام کا بیٹا مدینے سے خراسان آتا ہے، امام کو غسل دیتا ہے، امام کو کفن پہناتا ہے. جب غسل و کفن ہو جاتا ہے تو ہرسمہ مامون کو خبر کرتے ہیں. مامون آگے بڑھتا ہے، جنازے کو ہاتھ لگانا چاہتا ہے. ہرسمہ نے پوری بات بیان کر دی. مامون خبردار جنازے کو ہاتھ نہ لگانا ورنہ عذاب الہی نازل ہو جائے گا.
مامون نے اعلان کر دیا ولی عہد مملکت کا انتقال ہو گیا ہے، لوگ تشییع جنازہ میں شرکت فرمائے ہیں، حکومت کا اعلان ہونا تھا، اراکین سلطنت کا ازدحام، حکومت کے انسانوں کا مجمع، عقیدت مندوں کا مجمع، چاہنے والوں کا مجمع، عزاداروں، ارے کربلا کے واقعے کے بعد یہ عصمت و طہارت کے گھرانے میں پہلا جنازہ تھا جو اتنی ترس کو احتشام کے ساتھ اٹھایا گیا۔ ارے رضائے غریب کے جنازے کی شان کو دیکھ کر ارے دل تڑپ کے آواز دیتا ہے، ارے کم سے کم آپ کے جنازے کے ساتھ وہ سلوک تو نہیں کیا گیا جو باپ کے جنازے کے ساتھ پل بغداد پہ کیا گیا تھا، ارے وہ سلوک تو نہیں کیا گیا جو کربلا میں امام حسین کے ساتھ کیا گیا تھا۔ ہاں عزادارو، امام رضائے غریب کو گوشہ لحد کے حوالے کر دیا، اب دو فقرے اور اسی پہ ختم ہوا۔ ہاں عزادارو، امام کی ایک بہن ہے جس کا نام ہے فاطمۃ المعصومہ، فاطمہ معصومہ قم، جسے امام مدینے میں چھوڑ کے گئے تھے۔ ایک مدت سے جب بہن کو بھائی کی کوئی خبر نہ ملی تو بھائی سے شوق ملاقات میں مدینے سے ایران کا سفر کیا۔ ارے ایران پہنچی، قم کی سرزمین کے قریب پہنچی۔ جب رؤسائے قم کو معلوم ہوا رضائے غریب کی بہن اپنے بھیا سے ملنے آ رہی ہے تو استقبال کرنے کے لیے لوگ آگے بڑھے، لیکن آج استقبال کا انداز نرالا ہے۔ ارے ہاتھوں میں سیاہ پرچہ، بازوؤں پہ کالی پٹیاں، ارے معصومہ قم کی سواری آگے بڑھتی جاتی۔ تاریخ کی لفظ ہے، ایک دفعہ معصومہ قم نے محفل کا پردہ اٹھایا، ارے استقبال کے انداز کو دیکھا، ایک سوال کر لیا، ارے میرے دل کو ہول آ رہا ہے، یہ سیاہ پرچم کیوں دکھائی دے رہے ہیں، یہ بازوؤں پہ کالی پٹیاں، ارے خدا کرے میرا بھائی خیر سے ہو، کیا ولی عہد مملکت کی بہن کا استقبال ایسے ہی کیا جاتا؟ اب جیسے ہی فاطمہ معصومہ کی سواری قم کے قریب پہنچی، رؤسائے قم آگے بڑھے، اے بی بی، ہم آپ کو آپ کے بھیا کا پرسہ دینے آئے ہیں۔ اے بی بی، آپ کے بھیا کو زہر دغا سے شہید کر دیا گیا۔ ارے بی بی کے اوپر اتنا اثر پڑا کہ 18 دن زندہ رہی اور دنیا سے رخصت کر گئی۔ جی چاہتا ہے معصومہ قم کی بارگاہ میں دست ادب جوڑ کے آواز دوں، اے بی بی، ارے آپ جب اپنے بھائی سے ملنے گئی تھی تو پرسہ دینے والے آئے، پرسہ آپ کو دیا، لیکن جیسے ہی شہادت کی خبر سنی آپ برداشت نہ کر سکی اور دنیا سے رخصت ہو۔ ارے وہ زینب کا کلیجہ تھا جو بلندی سے دیکھ رہی، اے عمر صاحب، میرا ماں جایا ذبح ہو رہا ہے اور تو کھڑا دیکھ رہا۔ اے عزادارو، یہ اسی رضائے غریب کا تابوت ہے جسے غربت میں بلایا گیا اور غربت میں بلانے کے بعد زہر دغا سے اسے شہید کر دیا گیا۔ واہ رضا، واہ حسینہ۔